ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ پروگرام اس لحاظ سے بہت کامیاب رہا کہ ہمارے چاروں جو مقررین تھے انہوں نے آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اور کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، 2-2.25 گھنٹے کا ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا تھا، لیکن باتیں تفصیل سے آ رہی تھی اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی بہت سکون کے ساتھ میں سن رہے تھے، تو اب کوئی مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو یہ پروگرام کا جو تھیم تھا اس کے اندر بنیادی طور پر یہی چیز تھی کہ ماشاءاللہ سے آپ باشعور افراد ہیں، ان کے سامنے کچھ چیزیں آئیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور انفرادی حیثیت میں اپنا تربیت، اپنا تزکیہ، اور اس لحاظ سے وہ کوششیں کہ آخرت میں ایک فرد کو کامیاب ہونا ہے، اس لحاظ سے کوششیں ہوں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اجتماعیت اور اجتماعی جو ہماری ذمہ داری ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے نصب العین کے حوالے سے ہم کو کرنا کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، اس کے لیے کیا ریسورسز اویلیبل ہیں، اس حوالے سے جو چیزیں تھیں تو ماشاءاللہ ہمارے رفقا نے آپ کے سامنے رکھ دی، فاروق صاحب نے اور ڈاکٹر شاداب صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھی، اور انفرادی حیثیت میں اور خصوصیت کے ساتھ میں آخرت میں جواب دہی کا احساس فرد کو جہاں پر کامیاب ہونا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں چیزیں آ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید چیزیں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات صرف یہی کہی گئی، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی اور ہمت دلائی، اور یہ بات کہا گیا کہ الذین اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تم ان سے ڈرو، فزادتهم ایمانا فتخشوهم، ان سے کہا کہ تم ان سے ڈرو، فزادتهم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی ساتیں جس میں ہم اس کوشش کریں کہ اپنے ایمان اور یقین اور اپنے توکل اور اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اس کا ہم جوڑیں، ہم اس کے ساتھ اس کو اپنے اندر وہ تمام اچھائیاں اور تمام چیزیں جہاں ہم ڈیولپ کریں، وہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اجتماعی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی ہم ادا کریں، اور اس لحاظ سے ہم نے اس بات کی کوشش کی۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں پر ہمارے مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کا، کہ یہ موقع انہوں نے ہم کو عنایت فرمایا، ماشاءاللہ سے آپ لوگ بہت سکون کے ساتھ رہے، آخر تک ساری چیزیں سنی۔ ہماری خواتین بہنیں، بچوں کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی، بات آئی کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شارٹ کر دیا جب بچوں کے رونے کی آواز آئی، لیکن ماشاءاللہ سے ہماری خواتین بھی پروگرام میں بیٹھی ہیں اور بہت سکون کے ساتھ میں سن رہی ہیں۔ شب قدر کی دعا پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہم کو شب قدر کے حوالے سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو جہاں یہ دعا ہم کو مانگنا ہے آج کی رات اور آنے والی پورے یہ آخری یہ جو عشرہ ہے اور تاخرات خصوصیت کے ساتھ اس کا جو اہتمام کرنا ہے، وہیں اس بات کی بھی ہم کو کوشش کرنا ہے کہ جو بات آئی کہ آپسی اختلافات کے حوالے سے عفو اور درگزر سے کام لیں۔ ہمارے اگر کسی کے ساتھ کچھ اختلافات بھی چل رہے ہیں تو اس کو ختم کر دیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تم کو معاف کر دے، آپ سے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، تو لہٰذا تم بھی بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح سے اپنے دین پر قائم رکھے، ملت کی جو اہم ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کے اس حوالے سے ہمارے اندر وہ شعور اور عملی توفیق بھی ہم کو اس لحاظ سے عطا فرمائے، ہم کو دنیا کی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔